وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعہ شریف حرمت مسجد اقصیٰ اور فلسطین، اس پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس مقدس سرزمین کی اور اس کے باسیوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم ان کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل فتح سے اور نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ محتشم سامعین، فلسطین کا علاقہ اور بیت المقدس کی سرزمین اور پھر اس بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ، یہ تینوں چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے فقط ایک جائیداد اور زمین اور جاگیرداری کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ وہ مقدس علاقہ ہے جس علاقے کی سرزمین کو اللہ کے کئی نبیوں کے قدم چومنے کی سعادت نصیب رہی۔ اس مقدس سرزمین نے اللہ کے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے اوپر بسایا،
اس واسطے اس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء اکرام علیہم السلام کا مسکن یعنی رہائش گاہ رہا یہ علاقہ، اور کثیر انبیاء اکرام علیہم السلام کی مزارات اس علاقے کے اندر موجود ہیں، اور انبیاء اکرام علیہم السلام سے تعلق رکھنے والی بھی ڈھیر ساری چیزیں وہ اس علاقے کے اندر موجود ہیں۔ بدقسمتی سے یہ علاقہ یہود اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ سازش، یہ پلاننگ آج سے نہیں، کافی پرانی چلی آ رہی ہے، اور غیر مسلم کے ظلم ستم، ان کی زیادتیوں کے بعد یہ اللہ کریم نے کئی موقعوں پر یہ شرف بخشا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کہ انشاءاللہ العزیز اب بھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ جس وقت اللہ کریم مسلمانوں کو فتح اور نصرت و کامیابی سے نوازے گا، اور یہ علاقہ انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے زیر استحکام اور زیر اقتدار اور حکومت کے اندر آئے گا۔ لیکن تعارف کے طور پر چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے جو ظلم و ستم اس علاقے کے اندر ہو رہا ہے، جو صرف عورتوں پہ نہیں، بچوں پر بھی، مریضوں پر بھی، اور ہسپتالوں کے اندر، مساجد کے اندر جس ظلم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اس پر مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا دل دکھی ضرور ہے۔ جس کے سینے میں اس دردناک اور کربناک موقع پر درد اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائے کہ اس کا ایمان تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کے لیے بیان فرمایا کہ المومن للمومن کالراس للجسد اذا اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یہی لنک تعلق ہے کہ جیسے سر کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اگر سر میں درد ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فقط سر بے آرام ہو اور باقی بدن سکون سے سو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ سر کی بے چینی پورے بدن کی بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس وقت ایک مسلمان بے چین ہوتا ہے تو میری امت کا ہر بندہ بے چین ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اس کے درد کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سینے میں اس بات کا لازمی درد ہے کہ جو ظلم اور ستم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری بساط اور طاقت میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہم ایک جہاد کر رہے ہیں، اور وہ ہے زبان کے ساتھ کلمہ حق آپ حضرات تک پہنچانا، اور جو ہے دیگر حضرات تک حق کا بیان پہنچانا۔ یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم باقی بھی اقدام کرتے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ذہن کے اندر یہ جذبہ اسلام کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں بھی وقت ملتا تو ہم اپنی جان بھی اس کے حضور پیش کرتے۔ یہ نذرانہ جان کا اور شوق شہادت یہ مسلمان کا زیور ہے، اور اسی سے مسلمان دوسری قوموں سے نکھرتا ہے۔ تو آئیے اس سرزمین کی خاطر اور اس سرزمین کی عظمت کی خاطر ہم سارے مسلمان کیوں آواز بلند کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس علاقے کی طرف جاؤ،
اور جن لفظوں سے رب ذوالجلال نے آرڈر دیا سورہ انبیاء میں موجود ہے، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، فرمایا لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس علاقے کی طرف بھیجا جس علاقے کے اندر ہم نے برکتیں رکھی۔ اس علاقے سے مراد یہی فلسطین کا علاقہ ہے۔ اور شروع میں یہ وضاحت ذہن نشین کر لینا، حدیث میں جہاں پر بھی شام کے علاقے کی فضیلت کا بیان آیا، شام کے علاقے میں فلسطین شامل ہے، کیونکہ جو پرانا شام کا علاقہ تھا اس شام کے علاقے میں آج کل کا فلسطین، اردن اور لبنان، یہ چھوٹی سلطنتیں اور شام، یہ سارے ملا کر جتنا علاقہ بنتا ہے یہ ایک شام کا علاقہ ہوتا تھا۔ تو شام کی فضیلت میں جو احادیث ہیں وہ فلسطین کے ساتھ بھی متعلق ہیں، جو شان فلسطین کی اور شام کی ہیں وہ فلسطین کے علاقے کی بھی ہیں۔ تو یہاں سے اس آیت کریمہ سے مراد وہی علاقہ شام کا یعنی فلسطین کے علاقے میں اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اس علاقے کے اندر بستی رہی اور انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا۔ یہ سلسلہ بدستور جاری رہا، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، اب یہ بھی سمجھتے جائیے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام شریف ہے، لفظی معنی اسرائیل کا اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے لوگ آ رہے تھے، ان حضرات کی بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسے چھن گیا۔ بخت نصر بادشاہ نے اس پر قبضہ جما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانہ اقدس تھا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی فرعون سے، اور فرعونیوں کو غرق کیا، اور وہاں پہ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دریائے نیل کو پار کیا، فرعون وہاں پہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے علاقے کی طرف جائیں کہ فلسطین کے علاقے پر یہ لوگ قابض ہوں، اور اس علاقے کی عظمت اللہ کریم جل شانہ نے ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمائی کہ یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ جس علاقے میں رب ذوالجلال نے برکتیں رکھی ہیں۔ سنیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے اپنی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس علاقے میں داخل ہو جاؤ جو علاقہ مقدس ہے۔ مقدس معنی کیا ہے؟ عظمتوں والا ہے، شان والا ہے۔ اے میری قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں اس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ کاتب اللہ لکم، اللہ نے یہ حکم تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ اللہ نے تم پہ لازم کر دیا ہے کہ تم اس علاقے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اس علاقے کو پشت کے پیچھے چھوڑ کر واپس نہ مڑنا۔ تھوڑا لفظوں پہ غور کرو، اور آج کے حالات میں ہم اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قوم کو کہا کہ تم اس مقدس علاقے فلسطین کے علاقے میں داخل ہو جاؤ اور پشت پھیر کر واپس نہ مڑنا، جس وقت داخل ہوتے ہیں جس علاقے میں اس علاقے کی طرف منہ ہوتا ہے، اور جس وقت انسان واپس مڑتا ہے تو پھر پشت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو کہ ادھر منہ کرو، مطلب اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی ساری محنت اور کوشش اس علاقے کے لیے کر دو، اور کبھی اس علاقے کی طرف پشت نہ کرنا۔ پشت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پس پشت نہ ڈال دینا۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اس علاقے کو اگنور نہ کر دینا، کہ اس علاقے کو غیر اہم نہ سمجھنا۔ آگے قرآن سنو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم نے اس علاقے کو پس پشت ڈالا، فلسطین کی سرزمین کو اگنور کیا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔
یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور اس علاقے کی طرف جا کر اس علاقے کو فتح کرو، اور اگر تم نے اس علاقے سے منہ پھیر لیا تو پھر تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اب جواب سنو بنی اسرائیل کا کیا تھا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ میں حدیثوں سے تاریخ کے اوراق سے پہلے قرآن اس واسطے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی گواہی ہمارے موجودہ حالات پہ واضح سچی آ رہی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تو قوم آگے سے پتہ کیا کہنے لگی، ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ اس علاقے میں تو بڑے ڈاڈے لوگ رہتے ہیں، بڑے زور آور لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہمارے سے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم ماڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ نہیں نکل جائیں۔ آج بھی 56-57 اسلامی ممالک جو اپنی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھ کے غزہ کی پٹی پر اور فلسطین میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر چپ سادھ کے بیٹھے ہیں، دل میں یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے ڈاڈے ہیں یہودی اور ان کے ساتھ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس قوم نے بھی یہ کہا کہ اس علاقے کے اندر ایسی قوم رہ رہی ہے جو بڑی زبردست ہے، طاقتور ہے، ہم نہیں داخل ہو سکتے اس میں۔ آگے کہا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ لوگ نکل جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ تو جواب تھا بنی اسرائیل کا ٹوٹلی طور پر، لیکن ایک جواب تھا اس قوم میں سے 2 بندوں کا۔ قال رجلان من الذین یخافون، 2 بندے بولے پوری بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قوم کو کہا، اور انہوں نے کن سے بول کے کہا؟ من الذین یخافون، جو ڈر رہے تھے۔ قرآن کی صداقت پہ ہمارا پہلے بھی ایمان ہے اور قیامت تک ایمان رہے گا، لیکن یہ لفظ قرآن مجید کی آج ہماری منظر کشی کر رہے ہیں۔ وقال رجلان من الذین یخافون، 2 بندوں نے کہا، کن سے؟ جو ڈر رہے تھے۔ کہاں جانے سے؟ فلسطین والوں کی مدد کرنے سے، فلسطین کے علاقے میں داخل ہونے سے، اور اس علاقے میں جا کر اپنا بسیرا کرنے والوں سے کہ جو ڈر رہے تھے ان سے کیا کہا؟ انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا کہ لوگو تم فلسطین کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اللہ کریم کا تم پر ایمان ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، قدم رکھنا تمہارا کام ہے، غلبہ تمہیں رب آپ ہی عطا فرما دے گا۔ یہ 2 بندے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کہا تھا، یہ ایک تھے کالب بن یوکنا اور ایک تھے یوشع بن نون، انہوں نے جرت مندی کے ساتھ یہ جواب دیا، یہ سردار تھے، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم دونوں اس علاقے میں، تم لوگ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے ان کے الفاظ نقل کی، کہا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر سینے میں ایمان ہے تو بھروسہ رب کی ذات پہ رکھو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مسلمان نے اپنی تاریخ جب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پہ پڑھا جانے لگا، اس ساری تاریخ کے اندر مسلمان نے کوئی جنگ بھی نہ اسلحے کے زور پہ فتح کی نہ لشکر کے زور پہ فتح کی۔ ہر جنگ کے اندر اگر مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے ملی ہے۔ اب بالکل پکی ٹھکی بات ہے جی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تلوار پہ بھروسہ کافر کا ہے، مومن وہ شان رکھتا ہے کہ بغیر تلوار کے بھی لڑ پڑتا ہے۔ کافر کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اسلحے کے بیس پہ جو ہے غالب آ جاؤں گا، لیکن مسلمان کی نظر ہمیشہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس پہ ہوتی ہے۔ مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ رب کا حکم ہو اس حکم کے سامنے قدم اٹھائے اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ کر لے، بس ارادہ کر کے نکلنا اس کا کام ہے، آگے کرم نوازی وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ 313 مسلمان اگر بدر کے میدان میں 1000 کے مقابلے میں آ گئے تو کیا اسلحے کی طاقت زیادہ تھی؟
1000 کے مقابلے میں لڑنے والے 313 مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 8 تلواریں تھیں۔ کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں تھیں ٹوٹل، اور 1000 کا مقابلہ تھا۔ اللہ کریم نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ میدان احد کے اندر اگرچہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن جاتے ہوئے ابو سفیان جو کافروں کے لشکر کا سردار تھا، اس نے پلٹ کے آگے پہاڑی سے کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ کیا تمہارے اندر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار نے صحابہ کو چپ کرنے کا کہا، جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے پوچھا ابو بکر ہیں؟ پھر خاموشی کا کہا۔ پھر کہا عمر ہیں؟ پھر خاموشی کا کہا۔ جس وقت اس نے یہ 3 نام لے کر پوچھا اور جواب آگے سے کوئی نہ ملا تو اس نے کہا لیو جی، آپ اس کے بعد ہم ہی جیتیں گے سارے میدان۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہم اس کو جواب دیں گے۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے، اس وقت کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا، بعد میں پڑھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو میدان بدر میں تم نے ہمارے 70 بندے مارے، آج ہم تمہارے 70 مار کے جا رہے ہیں، لاپا ہو گئی، کم برابر ہو گیا۔ سرکار کا وہ جملہ جو میدان احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا بڑے کمال کا ہے۔ آج کرکٹ کے میچ پر ہم آنکھیں دھر کر بڑی بڑی سکرینیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہے، اور ہم مسجد کے امام سے بھی کہتے ہیں جی انڈیا نال میچ ہے تے دعا کرے جی۔ افسوس کی بات ہے کہ جو تمہارا بلے اور گیند کا میچ ہو اس میں تم فتح یابی سوچتے ہو، اور جہاں پہ مسلمانوں کے سر اتارے جا رہے ہیں۔ حقیقت بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ہم نے بھی دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا آدھا دھڑ بھی نہیں ہے، نچلے حصے کی بوٹیاں بھی اڑ گئیں، سر کی کھوپڑی خالی ہو چکی ہے۔ وہ مقابلہ نہیں ہے، اسے میچ کا معنی مقابلہ ہی ہوتا ہے، وہ مقابلہ نہیں ہو رہا کافروں سے۔ کبھی اس مقابلے کی طرف بھی نظر کی، فقط اپنی ہوس کی خاطر یہ گیند اور بیٹ کے مقابلے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اس مقابلے میں جیتیں۔ خبردار، یہ ذہن میں رکھنا، مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسرا مسلمان دکھ میں ہو تو اس کا سکھ بھی اسے سکھ نہیں لگتا، یہ سکھ میں بھی بے چین ہوتا ہے۔ توجہ آپ کی، مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ کی وجہ سے اپنے سکھ میں بھی بے چین ہوتا، اور جس وقت یہ تعلق مسلمانوں کا آپس میں ہوتا ہے پھر مدد اللہ کی شامل حال ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بے حواس ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ہمیں اس کی خبر تک بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا، فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، فرمایا جس کو مسلمانوں کی فکر نہ ہو وہ میرا ہی نہیں ہے۔ چھوٹی بات نہیں، تھوڑا توجہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرا، یہ سرکار نے کٹ دیتا اپنے تو پھر جاواں گے کدھر؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاملات کی فکر جس وقت ذہن میں آتی ہے پھر اللہ کی مدد کے ذریعے اللہ بڑے سے بڑے جابر اور ظالم حکمرانوں کو بھی زیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے جابر اور ظالم حکمران گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بات بیان کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا، اور ہو سکے تو محفوظ کر کے جو نہیں بھی ہیں ان تک بھی پہنچانا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ گزرے، اسی بادشاہ کے دور میں جو فوج کا سپہ سالار تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس کے ہاتھوں پر رب ذوالجلال نے 88 سال بیت المقدس غیروں کے قبضے میں رہا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی کی بات سننا اور بڑی توجہ سے، ساری تقریر سے ہٹ کر یہ بات بالخصوص بڑی توجہ سے سننا۔ حدیث کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے جس کو مسلسل بالحدیث کہا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جس کو سرکار نے جس وقت بیان کیا تو اپنے جس صحابی کو سنایا اس کا یوں ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اب سرکار سے سننے والا آگے سنائے تو جس کو سنا رہا اس کا ہاتھ پکڑ کے سنائے، وہ آگے سنائے تو جس کا ہاتھ پکڑ کے سنائے، اس حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ جو سلسلہ وہاں سے چلا وہ آگے بھی چلتا رہا۔ سمجھ آ گئی اتنی؟ آگے سنو۔ ایک ہے حدیث مسلسل بالتبسم۔ مسلسل بالتبسم کا مطلب یہ ہے
کہ وہ حدیث پاک جس کو سرکار نے جس وقت بیان کیا تو حضور نے مسکرا کے بیان فرمایا، چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ کی علامت تھی، سرکار کے مسکرانے کی وجہ سے اگلے راوی نے حدیث کو بیان کیا تو اس نے بھی مسکرا کے بیان کیا، اگلے راوی نے بیان کیا تو اس نے بھی مسکرا کے بیان کیا۔ اسی طرح مطلب درمیان کے اندر 70 بندے آ گئے، 50 بھی آ گئے، وہ سب نے اس طریقے کو پورا کیا کہ چونکہ سرکار نے مسکرا کے بیان کیا تو ہم بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، حدیث آ گئی مسلسل بالتبسم، مسکرا کے بیان کرنے والی حدیث، اور پڑھانے والے تھے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جس وقت حدیث پڑھائی تو نور الدین زنگی مسکرائے نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ حدیث کیا تھی؟ مسلسل بالتبسم، جہاں پہ تسلسل کے ساتھ مسکرانا آ رہا تھا، لیکن نور الدین زنگی نے حدیث پڑھائی تو مسکرائے نہیں۔ اسٹوڈنٹ طالب علموں نے پوچھا استاد جی حدیث کا تسلسل ٹوٹ گیا کہ جب سے یہ حدیث پاک چل کے آ رہی ہے جس استاد نے بھی بیان کی وہ مسکرایا ہے، آپ مسکرائے کیوں نہیں ہو؟ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، فرمایا بیٹو بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو اور میں یہاں پہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہوں، میرے ایمان کو گوارا نہیں۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو اور میں ہنس رہا ہوں، بیٹھ کے مسکرا رہا ہوں، یہ میرے ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث مسلسل بالتبسم تھی، لیکن نور الدین زنگی اس درد کی وجہ سے اس کے سینے میں بھی درد تھا، اس نے کہا میں مسکرانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقدس سرزمین جو اللہ کے نبیوں کی سرزمین تھی وہ غیروں کے قبضے میں ہے، اس واسطے اس تکلیف کی وجہ سے کہا کہ میرے سینے میں درد ہے، میں اس وجہ سے مسکرا نہیں رہا۔ جس وقت یہ تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہوتا ہے، پھر اسی بادشاہ وقت کے فوج کے جرنیلوں میں تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ نے ایوبی کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح بھی فرما دی۔ درد ہونا یہ بہت ضروری بات ہے کہ مسلمان کے سینے میں اپنے مسلمان بھائی کا کم از کم تکلیف اور درد تو ہو۔ اور مسلمان یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں میں مسلمان ہوں، میرے ماتھے پہ لکھا ہے مسلمان ہوں؟ بولیے، آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے؟ اگر تو داڑھی مسلمان ہونے کی علامت ہے تو داڑھی سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ سر پہ بڑا سا پگڑا باندھنا مسلمان ہونے کی علامت ہے تو سکھ چھوٹی پگڑی باندھتے ہیں، وہ بھی پگڑی باندھ لیتے ہیں۔ لمبے قمیض پہننا مسلمان ہونے کی علامت ہے تو ملنگ لمبے چولے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمان کافروں کے ملنگ کہہ رہا ہو، وہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جس کے سینے میں مسلمان بھائی کا درد ہو۔ اگر سینے میں مسلمان بھائی کا درد محسوس ہی نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو پھر ہمارے ایمان کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم سینکڑوں میل دور بیٹھ کر ہمارے دل میں درد اٹھے کہ ہمارا وہ مسلمان بھائی تکلیف میں کیوں ہے، اور اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر یہ نوبت خدا نخواستہ ختم ہو چکی ہے، پھر اپنا اندر کا ٹیسٹ لو، سمجھ لو کہ پھر ایمان کمزور سے کمزور تر، بلکہ یوں کہہ دوں کہ مر گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا درد اپنے سے بھی زیادہ ہو۔ یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اپنے سے بھی زیادہ مسلمان بھائی کا سوچے۔ ایک جنگ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، لشکر بھی ساتھ تھا۔ راستے کے اندر لشکر نے کہا حضور بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ بڑی توجہ سے بات کو سننا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو لگاؤ دسترخوان۔ آقا کھانا تو ہے ہی نہیں، فرمایا جس کے توشہ دان میں اور ٹفن میں، این سمجھ لو جو کچھ بھی ہے وہ دسترخوان پہ لا کے رکھ دے۔ اب لشکر تھا پورا جنگ میں جانے والا، جس کے پاس کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں اس نے بھی لا کے رکھ دیں، کسی کے پاس 4 تھیں اس نے وہ بھی لا کے رکھ دیں، کسی کے پاس 1 روٹی تھی اس نے وہ بھی لا کے رکھ دی۔ دسترخوان کے اوپر ڈھیر لگا۔ اب بہت بڑے لشکر نے کھانا کھانا ہے، اور دسترخوان پہ جو طعام
کا ڈھیر لگا وہ کتنا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں اتنا سارا تھا کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ زمین پہ بیٹھے نا تو جتنی جگہ گھیرتا ہے اتنی سی جگہ پر وہ سارا راشن کھانا جمع ہو گیا، اور وہ اتنا سا ڈھیر تھا جو سارے لشکر نے کھانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا دسترخوان پہ پھیلا دو اور بیٹھ جاؤ سارے کے سارے کھانے کے لیے۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان دسترخوان کے ایک دونوں طرف بیٹھ گئے، جیسے ہمارے ہاں چوکیاں لگتی ہیں، دو طرفہ بیٹھ گئے، اور درمیان کے اندر وہ مختصر سا کھانا جو پورے لشکر کے لیے رکھا گیا تھا، سرکار کا حکم تھا کھاؤ، اب وہ بیٹھ کے کھانے کے لیے۔ رات کا وقت تھا، کوئی لائٹ بلب نہیں، رات اندھیری، اور ہر صحابی یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر کسی کا ہاتھ یوں گیا، منہ کی طرف بھی گیا، اور چپ چپ کی آواز بھی آ رہی ہے کہ کھانا بھی کھایا جا رہا ہے۔ سارے جس وقت سب نے کچھ دیر ایسا کر لیا، پھر ہاتھ ساتھ مل کے صاف کر کے منہ صاف کر کے اٹھنے لگے، اتنے میں آسمان پہ بادل میں سے بجلی چمکی۔ جس وقت بجلی چمکی تو سارے لشکر نے دیکھا کہ کھانا اسی کی اسی طرح دسترخوان پہ موجود ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ کھانا سارے کا سارا دسترخوان پر موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ کھانا کیوں نہیں کھایا گیا، ختم کیوں نہیں ہوا، دسترخوان پہ کیوں موجود ہے؟ ادھر سے شروع ہوا، ایک بندے سے پوچھا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس نے کہا بھائی کھانا تھا تھوڑا اور لشکر تھا زیادہ، میں نے اس واسطے نہیں کھایا کہ میں کھا گیا تو میرا بھائی بھوکا رہ جائے گا۔ میں ہاتھ ہلاتا رہا، منہ بھی ہلاتا رہا، چباتا رہا، اور فقط اس خاطر ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا تاکہ میرا بھائی بھوکا نہ رہ جائے۔ دوسرے سے پوچھا گیا، اس نے بھی یہی کہا۔ تیسرے سے پوچھا گیا، اس نے بھی یہی کہا۔ لشکر جتنا بھی تھا، سینکڑوں میں تھا یا ہزاروں میں تھا، سارے لشکر کا موقف یہ تھا بھائی بیٹھے تو ہم رہے مگر کھانا نہیں کھایا کہ ہم کھا جائیں اور بھائی بھوکا رہ جائے، اس واسطے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ کہاں وہ مسلمان کہ جنہوں نے اپنی روٹیاں بھی قربان کر دیں اپنے مسلمان بھائیوں کی چاہت پر۔ اگر ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتا فلسطین کی خاطر تو ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ان کے درد اور تکلیف کی وجہ سے اگر ہمارے سینے میں درد نہیں اٹھتا تو سمجھ لو ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ وہ مقدس سرزمین جس سرزمین کو اللہ نے نبیوں کی سرزمین قرار دیا، جس سرزمین پر کئی نبی یکے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے، اور اللہ کریم جل شانہ نے اس مقدس سرزمین کو آباد کیا انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے سے۔ اور وہ مقدس سرزمین جس سرزمین پہ واقعہ بیت المقدس کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو مستدرک امام حاکم کے اندر موجود ہے، بڑی توجہ سے سننا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلَ شَطْنِ فَرْسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتُ الْمَقْدَسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا وقت آئے گا بیت المقدس کی اہمیت میری امت کو پتہ لگ جائے گی، اور اتنی اہمیت پتہ لگ جائے گی کہ وہ کہے گا کہ ایک اونٹ کی رسی جتنی میری زمین ہو، پورا مرلہ نہیں، ایک اونٹ کی رسی جتنی میری زمین ہو، اور اس زمین پہ کھڑا ہو کے میں بیت المقدس کا فقط زیارت کر لوں، تو اس کو ایک رسی جتنی زمین پہ کھڑے ہو کے زیارت کا موقع ملے تو فرمایا وہ اس زیارت کو دنیا ما فیہا سے زیادہ پسند کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہونا اور ایک اونٹ کی رسی جتنی زمین پہ کھڑے ہو کے ایک بار بیت المقدس کی زیارت کا موقع ملے، فرمایا مسلمان وہ ساری دنیا کی دولت ٹھکرا دے گا اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک بار بیت المقدس کی زیارت کرنا پسند کرے گا۔ عام سرزمین ہے وہ، جس سرزمین کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا قبلہ مسجد اقصیٰ رہی۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، 16 ماہ تک سرکار بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہمارا بھی قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ اس تعلق کی بیس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے،
اور یہ حق ہے مسلمانوں کا، کیونکہ شروع سے رب کریم جل شانہ نے یہ سرزمین مسلمانوں کے حصے میں ہی رکھی اور مسلمان اس علاقے پہ ہی قابض رہے۔ یہ تو بدبختی اس وقت آئی جس وقت 19ویں صدی چل رہی تھی، اور 19ویں صدی کے اندر سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہودیوں نے کہا کہ فلسطین کے علاقے پر ہمارا اسٹیٹ بننا چاہیے، ایک ریاست بننی چاہیے، لہٰذا یہاں پر اس علاقے میں ہمیں اپنی اسٹیٹ بنانے کی اجازت دی جائے، ریاست بنانے کی اجازت دی جائے۔ وہ غیرت مند مسلمان سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس علاقے پر تمہاری سلطنت اور ریاست کبھی بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ سلطان عبد الحمید کو یہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ تجھے 50 لاکھ سونے کے سکے دیں گے، فقط اس بات کی اجازت دی جائے کہ یہودی اس علاقے میں آ کر اپنی رہائش گاہ بنا سکتے ہیں، اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں، اپنی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں۔ قربان جاؤں سلطان محمد عبد الحمید الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا صرف 50 لاکھ سونے کے سکوں کی بات کرتے ہو، اگر پوری زمین سونے سے بھر کر بھی عبد الحمید کے قدموں میں بھی ڈال دو تو فرمایا میں کسی قیمت پر یہ اجازت نہیں دوں گا کہ یہودی آ کے یہاں پہ اپنی اسٹیٹ قائم کرے۔ ساتھ ان کا جواب یہ تھا، اس نے کہا کہ یہ علاقہ فقط سلطان عبد الحمید کا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کی وراثت ہے، ایک دو بندے کا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کی وراثت ہے، اور کہا میں اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا، یہ ہر مسلمان کا اس سرزمین کے ساتھ پیار ہے۔ ترکی حکومت کا سلطان عبد الحمید ثانی، ان کے دور کے اندر یہودیوں کی دال نہ گلی۔ پھر وقت آیا 1917 کے اندر، جس وقت پہلی جنگ عظیم ہوئی، یہودیوں نے ایک معاہدہ قائم کیا برطانوی حکومت کے ساتھ، جس کو معاہدہ بلفور کہا جاتا ہے، اور برطانوی حکومت سے معاہدہ کر کے انہوں نے اس بات کی اجازت لینی چاہیے۔ پھر نومبر 1947 کے اندر برطانیہ، امریکہ، انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہاں پہ یہودی اپنی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، باہر سے یہودی وہاں پہ بھیجے گئے نومبر 1947 کے اندر، اور 14 مئی 1948 کے اندر فلسطین کی سرزمین پر بدترین ریاست اسٹیٹ اسرائیل قائم کی گئی، صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر۔ مئی 1948 کے اندر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کبھی تھوڑا معاملہ دب جاتا ہے، کبھی جو ہے زیادہ تیز ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا دکھ ان لفظوں کے اندر رکھ رہا ہوں۔ 56 سے زائد اسلامی ممالک، اور ان میں سپر پاور اور ایٹمی پاور مسلم ممالک کے اعتبار سے پاکستان، جس کو بیرون ممالک میں اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اگر ہماری زبانوں پہ بھی تالے لگ جائیں کہ ہم اس مقدس سرزمین کی عظمت کی خاطر بول بھی نہ سکیں، کہ رب کو کیا جواب دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے اوپر بم اور بارود کے ساتھ ان کے جسموں کو نوچا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ایک عیسائی یا 2 عیسائی مر جائیں اور وہ بھی مسلمان کا ہاتھ نہ بھی ہو تو امریکہ تک ان کا شور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مسلمانوں کے بچے درختوں کے پتے ہیں کہ ان کو جب چاہو کاٹ دو، ان کو جب چاہو مسل دو؟ وہ ایک ایک خون کا بدلہ، اگر آپ کو سمجھ آئے تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا۔ پہلے مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کے خون کی عظمت کتنی ہے، توجہ سے سننا، شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کافر پکڑ لیں، ایک مسلمان کو، بھائی پوری توجہ سے سننا، ایک مسلمان کو کافر پکڑ لیں، اپنی قید میں لے لیں، گرفتار کر لیں، اور کافر یہ مطالبہ کریں اگر اپنا بندہ چھڑانا چاہتے ہو یا ہم تمہارا بندہ مار دیں، اور مسلمانوں کا مطالبہ ہو کہ ہمارا بندہ آزاد کرو، ہمارے بندے کو قید سے رہائی دو، وہ کافر یہ کہیں کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں ہم تمہارا کعبہ گرا دیں گے،
مسلمان کے خون کی عظمت دیکھو کیا ہے. شریعت کہتی ہے انہیں کہو کعبہ گرانا ہے تو گرا دو، لیکن مسلمان کے خون پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ عظمت ہے ایک مسلمان کے خون کی. ایک مسلمان کے خون کی اتنی قیمت ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کعبہ تیری بڑی شان ہے پر مومن کا خون تیرے سے بھی زیادہ عزت والا. کعبہ تیری بڑی شان ہے پر مومن کا خون تجھ سے بھی زیادہ عزتوں والا ہے اللہ کے دربار میں. کتنی عزت ہے مسلمان کے خون کی، اور وہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے مارے جا رہے ہیں. اجتماعی قبروں کے اندر تدفین ہو رہی ہے اور ہم صرف اور صرف وہ منظر کشیاں دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دوسری حدیث سنو. جس وقت صلح حدیبیہ کا موقع تھا، بات آپ نے سنی ہوئی ہوگی، لیکن میں ایک اور جو ہے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع تھا نا، تو مسلمان عمرے کے لیے گئے تھے. کافروں نے مسلمانوں کا راستہ روکا کہ ہم تمہیں مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے. ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس بھی تھی، اور انہوں نے کہا ہماری اجازت کے بغیر تم آ کیوں گئے ہو، لہٰذا ہم تمہیں مکہ شریف میں انٹر بھی نہیں ہونے دیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کیا. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک سفیر نمائندہ بنا کے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ ہماری تمہاری لڑائی کوئی نہیں، نہ ہم جنگ کرنے کے لیے، ہم تو فقط عمرہ کرنے کی گھر سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیجیے اور ہم عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے. یہ پیغام بھیجا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ. حضرت عثمان غنی جس وقت وہاں پہ گئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا عثمان تیرا ساڑھے جھگڑا ہی کوئی نہیں، تیرے ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، ہمارا تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تو آ گیا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اے کعبہ ہے اس کا طواف کر، حجر اسود کے بوسے لے، صفا مروہ پہ سعی کر، اپنے بال منڈا اور احرام سے نکل جا. لیکن جہاں تک بات ہے تمہارے نبی علیہ السلام کی، ہم ان کو مکہ شریف میں آنے نہیں دیں گے. توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ فرمایا مجھے سالوں پکڑ کے یہاں پہ بٹھا لو، عثمان اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. لیکن اصل بات جو ہے وہ آگے ہے. کافروں نے کہا کہ ہم نے تمہیں عزت دی، تم نے ہماری عزت کی لاج نہیں رکھی، لہٰذا اب ہم واپس نہیں جانے دیں گے. پکڑ کے قید کر کے بٹھا لیا. ادھر افواہ پھیل گئی مسلمانوں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے بات کی طرف. افواہ پھیلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. کتنے بندے تھے بھائی؟ ایک مسلمان. اور سرکار کے ساتھ ٹوٹل جو اس وقت عالم اسلام کی ٹوٹل آل ورلڈ تعداد تھی وہ تھی 1450 تھے. سارے کے سارے حضور کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. اب دیکھو سرکار نے اس پر کیا رد عمل کیا. ایک بندہ تھا نا، ایک جان تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان سارے کے سارے اپنا ہاتھ مبارک آگے کر کے فرمایا کہ آؤ مسلمانوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو. بیعت کا معنی وعدہ کرو، عہد کرو. عہد کس بات کا، وعدہ کس بات کا؟ کہا یا تو ہم بھی مکہ والوں سے لڑ کر عثمان کی طرح اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، یا یہاں پہ لڑ کے عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. ہے توجہ؟ کتنے بندے کو وعدہ لیا؟ 1450. اور صرف 1450 کی گنتی میں نہیں رہنا، ٹوٹل دنیا میں مسلمانوں کی تعداد وہی تھی. ساری گویا کہ مسلم قوم سے وعدہ لیا. فرمایا یا تو عثمان کی طرح لڑ کے شہید ہو جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. میرے ہاتھ پہ کرو بیعت. یہ اللہ کے رسول خود بنفس نفیس موقع پر موجود ہیں. یہ کسی اور بندے کا عمل نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. میرے نبی یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی. کس بات پر؟ کہ یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی عثمان کی طرح اپنی جانیں قربان کر دیں گے. بس آپ مجھے یہ بتاؤ بندے کتنے شہید ہوئے تھے؟ افواہ کتنے کی پھیلی ہوئی تھی؟ ایک مسلمان کا خون
نگاہ مصطفیٰ میں کتنا قیمتی ہے کہ سرکار نے پوری امت مسلمہ سے وعدہ لے لیا کہ یا اپنی جان دے دیں گے یا مسلمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تاکہ کافر کو پتہ چل جائے کہ مومن کا خون للو پنجو نہیں ہوتا، اللہ نے مومن کے خون کو عزتیں عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 مسلمانوں سے بیعت لی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ منظر رب بھی تو دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ کی نگاہ قدرت کے سامنے تھا کہ نہیں؟ رب خوش کتنا ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب سارا جہاں میری رضا کا طالب بن کے رہتا ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سارے عمل کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ فرمایا اے 1400 جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ اب بیعت کی ہے نا، میں رب خود کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں، میں ان سارے مسلمانوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ نمازیں پڑھی تھیں نہ نفل پڑھے تھے، سب سے بڑا کام کیا کیا تھا وہاں پہ؟ ان حضرات نے رسول کریم کے ہاتھ پر حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا عہد کیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ کم از کم مسلمان کے دل میں اتنا جذبہ ہونا چاہیے، دکھ تو ہونا کم از کم ہمارے سینے میں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، بولیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی 24 گھنٹوں کی مصروفیات میں سے صرف 4 منٹ نکال کر 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں قضائے حاجت کے پڑھ کر یا اللہ ہماری یہ دعا پوری کر، ان فلسطینی مسلمانوں کی خاطر خیر کی دعا کر دیں، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کم از کم اتنا تو ہمارے پاس جذبہ ہو کہ ہم ان کی خاطر 2 نفل پڑھ کے دعائے خیر کر دیں۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کسی پر مصیبت آ جائے، ہم گھر میں ختم شریف پڑھانے شروع کر دیتے ہیں، آؤ جی قرآن لے کے ہمارے گھر میں پڑھو برکت ہو جائے، لاکھ پڑھو جی۔ ہمارے جذبے ان کی خاطر کیوں نہیں کہ ان مسلمانوں کی خیر کے لیے ہم خود بیٹھ کے 1 سپارہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیں کہ مولا ان کی بہتری فرما، ان کے لیے خیر فرما، ان کی مدد فرما، ان کے اوپر کرم فرما، ان کے لیے خیر کی دعا کریں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ مسلمان بھائی ہمارے ساتھ، ان کا اگرچہ خونی رشتہ کوئی نہیں لیکن ایمانی رشتہ ضرور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلمان کبھی علاقائی تقسیم میں نہیں بٹتا، یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھنا۔ یہ مصیبت یہ ہے ہمارے علاقوں میں، یہ بھی بات آ گئی ہے، اور فلاں سندھی ہے تو فلاں بلوچی ہے، فلاں پنجابی ہے، نہ مسلمان ان علاقائی حدود کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم اور وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ ساری سرزمین ہماری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا مسلمان مشرق میں بیٹھا ہے تو ہمارا بھائی ہے، کوئی مغرب میں بیٹھا ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ اس کا ایمان والا رشتہ ہے۔ اس ایمان والے رشتے کے تحت ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق اور لنک بنتا ہے وہ خون والے رشتے سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خون والے رشتے سے بھی زیادہ تعلق بنتا ہے ایمان والے رشتے کا۔ اگر خون والا رشتہ، یہ یاد رکھو، وہ ٹوٹ سکتا ہے، پر ایمان والا رشتہ میدان قیامت بھی کام آئے گا، میدان حشر بھی کام آئے گا۔ اس واسطے، اور آخر پہ ایک حدیث پاک سنا کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُوشِكَ الْأُمَمْ، فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کافر قومیں اتحاد کر کے تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ساری کافر قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس انداز کے اندر بھائی کافر قومیں مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ بیان کیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے آگے سے عرض کیا امن قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے؟ مسلمانوں کی قلت ہو جائے گی جس کی وجہ سے کافر اتنے ڈاڈے ہو جائیں گے کہ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا،
فرمایا نہیں، تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، بل انتم کثیرون، تم ہوگے بڑے زیادہ، اور کتنے کا وسع السیل والمطر، فرمایا جیسے سیلاب کے پانی پہ جاگ ہوتی ہے اتنی کثرت سے مسلمان ہوں گے، جیسے بارش برستی ہے تو اوپر بلبلے بنتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد ہوگی، لیکن پھر بھی کافر قومیں ان پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پہ بھوکا بندہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ مسئلہ سمجھائیے، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اے بھائی دل کی تختی پہ یہ بات لکھ کے جانا۔ آج ہماری سوچ دماغ یہ سوال کرتا ہے کہ آخر ہماری تعداد اتنی ہے، اتنے اسلامی ممالک ہیں، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے معاشرتی علوم پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ واضح ہوتا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ ہے نا مطلب کہ کوئی علاقہ ایسا ہے جس میں کوئی پھل نہیں ملتا، کوئی علاقہ ایسا ہے جس میں کوئی اناج نہیں ملتا، کوئی علاقہ ایسا ہے جس میں کوئی موسم نہیں ملتا، کہ اس علاقے کو اللہ کریم نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، سارا کچھ ہے۔ صحابہ نے یہی پوچھا یا رسول اللہ کثرت ہوگی تو پھر کافر قومیں کیوں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصابہم الوہن، فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، واو ہا آنکھوں والی آگے نون، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ اب یہ وہ بیماری دیکھو، ہم نے بڑی بڑی بیماریاں نام سنے ہیں لیکن یہ بیماری سنی بھی نہیں، وہن کی بیماری سرکار نے فرمایا لگ جائے گی ان کو۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا بھلا ہو، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، آپ خود ہی بتائیے کہ وہن کی بیماری کیا ہے۔ اب وہن کی بیماری کی تشخیص اس امت کے عظیم حکیم کی زبان سے جس کی خاطر رب نے یہ دونوں جہان بنائے، اس دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ جب سرکار سے پوچھا گیا وہن کیا ہے یا رسول اللہ، کہ جس بیماری میں مسلمان مبتلا ہوں گے اور کثرت کے باوجود کافر قومیں ان کو پلیٹ کی طرح کھا جائیں گی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دو وائرس فرمایا ان دو وائرسوں کی وجہ سے امت کمزور ہو جائے گی۔ کیا؟ حب الدنیا، دنیا کا پیار، دنیا کا پیار سینے میں آ جائے گا۔ اے دنیا کا پیار ایک ایسا وائرس ہے جو مسلمان کی جرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، مسلمان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے حب دنیا کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کا پیار یہ ایسا وائرس ہے جس وقت مسلمان کے سینے میں آئے گا مسلمان کے اندر سے طاقت، روگ، دبدبا، مسلمان کی جو غیر مسلم قوم کے اوپر بیٹھی ہوئی دھاک تھی وہ ساری کی ساری کمزور ہو جائے گی۔ لیکن کب؟ جس وقت اس کے سینے میں حب دنیا پیدا ہو جائے گی۔ کافر قوم نے جس وقت سے اسلام کا تعارف پڑھ لیا تھا، متعارف ہو گئے تھے، انہوں نے تلوار کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ تھوڑی کی، ہمارے نظریات کے ساتھ جنگ زیادہ کی۔ انہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے جن طریقوں کی وجہ سے ہمارے ممبر بھی حب دنیا کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں جہاں سے لوگوں کو رشد و ہدایت ملنا تھا، جہاں پہ لوگ جا کے اپنے سینے دھوتے تھے، اپنے دل دھوتے تھے، وہ خانقاہیں بڑے بڑے پیر حب دنیا میں ملوث ہو گئے۔ بڑے بڑے سربراہان مملکت، میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا، اس کو کہا بھی لوگ کہتے ہیں وہ دنیاوی شعبہ ہے، وہ تو پہلے ہی ایسے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دیندار شعبہ بھی حب دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مسلمان کثرت کے باوجود بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ اپنے صحابہ غلاموں کو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اس کی تبلیغ کرتے تھے، اس سے زیادہ سرکار دنیا کی محبت دل سے نکالتے تھے۔ صحابہ کو سمجھاتے تھے دنیا شے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے تو ایک بات عرض کرتا چلو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں سڑک کے کنارے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، مردار، کچھ وقت گزر چکا تھا۔ آپ بھی سفر کے دوران ایسی نوبت آپ کے ساتھ بھی آتی، وہاں سے گزرے تو بو آ رہی تھی دور تک، صحابہ گزرے، ناک پہ کپڑا رکھ لیا، بدبو جو آ رہی تھی،
سب نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کون ہے، توجہ سے، کون ہے تم میں سے جو 2 درہم کے بدلے میں ایس بکری کے بچے کو گھر میں لے جائے جس کی بو دور دور تک آ رہی، کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں لے جائے؟ اے بدبودار۔ صحابہ عرض کرنے لگے یار انہوں تو مفتی جی کوئی نہ لے جائے، اونجی بو آنی پئی، مویا ہویا نہ کھان دا نہ پی، الٹا دماغ کو اذیت تکلیف ہوگی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے، کون لے کے جائے گا؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا۔ سرکار نے بڑے طریقے سے مسئلہ سمجھایا۔ صحیح بات ہے، زمانے کے کروڑوں استاد اس عظیم استاد کی استادی پہ قربان۔ سرکار کے سمجھانے کا ڈھنگ کتنا پیارا ہے۔ جب سب نے کہا یا رسول اللہ ایڈی گندی شے اینو کون 2 درہم دا لے کے جائے، سرکار نے فرمایا تمہاری نگاہ میں یہ بکری کا بچہ اتنا حقیر نہیں جتنا رب کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے۔ تم اس بکری کے بچے کو اتنا گھٹیا نہیں سمجھتے جتنا رب دنیا کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ اگر رب کی نگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو رب اپنے نبی کے گھر سونے سے نہ بنوا دیتا؟ بولیے نا، پیار تھا، محبوب تھے تو رب سرکار نے فرمایا پہلی چیز کیا ہوگی؟ حب دنیا مار کے رکھ دے گی بندے کو، اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دے گی۔ 5-6 فٹ کا وجود ہوگا، اندر کخ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دنیا کا پیار اندر رچ بس چکا ہوگا۔ اس وقت 56-57 اسلامی ممالک فقط حب دنیا کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہمارا روپیہ پیسہ کم ہو جائے گا، ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ سرکار نے جو دوسری چیز بیان کی وہ کیا ہے؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، فرمایا دوسرا وائرس یہ ہوگا کہ مسلمان موت سے ڈرنا شروع کر دیں گے، موت سے ڈرنا شروع کر دیں گے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جنگ کے میدان میں لڑتا تھا۔ اب وقت بہت تھوڑا ہے ورنہ اس پہ بھی بات کرتے۔ مدینہ شریف کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال گزارے؟ 10 سال۔ کتنے بھائی؟ اے طالب علم بھائی اور جو سمجھدار، سارے ہی سمجھدار بیٹھے ہو، یہ دل کی تختی پہ لکھ لینا ورنہ ذہن میں محفوظ ضرور کر کے جانا۔ کتنے سال گزارے؟ 10 سالوں میں سرکار نے حج صرف ایک کیتا۔ مسلم شریف کی حدیث، کتنے حج کیے؟ تو جنگاں جہاد 83، کتنی جنگیں لڑی؟ 83 جنگیں، 83 کتنے عرصے میں؟ فقط 10 سال کے اندر۔ اور کسی مستشرق ملحد کی بکواس میں نہ آ جانا کہ اسلام لڑائی یا اسلام معاذ اللہ فتنہ یا شر پسند، نہ۔ ابھی اگلی بات سنو تو حیران ہو جائے گے۔ 83 جنگوں میں جو ٹوٹل لوگ مارے گئے، یہ بھی بے شک لکھ کے لے جانا، ٹوٹل لوگ مسلمان اور کافر دو طرفہ مارے گئے، ٹوٹل 1200۔ کتنے جنگاں کتنیاں؟ 83۔ ایک طرف دے نہیں، مسلمان تے کافران دے رلا کے۔ اسلام بندے مارنے کا درس نہیں دیتا تھا لیکن جہاد ایک پاور رکھتا ہے اپنی۔ سرکار نے فقط ایک حج کیا لیکن جہاد کتنے؟ مصیبت یہ ہے کہ آج عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج ہو رہا ہے لیکن نہ ملا کو خبر جہاد کی، نہ پیر کو خبر جہاد کی، نہ دل کے اندر اس کی تڑپ کم از کم انسان کے دل میں یہ جذبہ تو ہو نا کہ ہمارے پاس وقت ہوتا، موقع ہوتا تو ہم بھی اپنی جان قربان کریں۔ ہم شہادت کا نام سن کے ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، دل لرزنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، پتہ نہیں کیا نہیں بنتا۔ سنو، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کو رب نے جرت والا بنایا ہے۔ مومن جتنا بھی کمزور ہو کبھی بھی بزدل نہیں ہو۔ مومن کو اللہ کریم نے جرتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں اور جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کی دعوت کی تھی۔ مشہور معجزہ تو آپ سنتے رہتے ہو لیکن یہ بات ایک بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ یہ وہ حضرت جابر ہیں جن کے ابا جی جنگ بدر میں بھی گئے، جنگ احد میں بھی گئے۔ یہ بات بھی لکھنے کی ہے، بے شک دل پہ لکھ کے جانا۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں حضرت جابر کے ابا جی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ وہ گئے، حضرت جابر کوئی نہ گئے۔ توجہ میری طرف، حضرت جابر ان 2 جنگوں میں نہ جا سکے، بدر اور احد میں، لیکن حضرت عبداللہ ان کے والد گئے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ ہو گئے شہید، حضرت جابر کے والد گرامی شہید ہو گئے۔ جنگ احد سے ہوئی واپسی، اب مسلمان تھے زخمی،
توجہ رکھنا، مسلمان زخمی حالت میں تھے، ابھی جنگ سے واپسی کے بعد زخموں کے خون بھی نہیں دھویا تھا، پٹیاں بھی ساروں نے نہیں لگائی تھیں، کپڑے بھی نہیں چینج کیے تھے۔ ادھر سے جبریل کو اللہ نے بھیج دیا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہو ایک اور جنگ پہ چلو۔ ہے توجہ؟ ابھی کپڑے بھی چینج، ابھی ہاتھ منہ بھی دھویا، ابھی زخموں سے خون صاف، پٹیاں بھی پوری نہیں باندھی، اللہ نے فرمایا چلو اور جنگ پہ جاؤ۔ ایمان کی کان سے سننا بھائی بڑی پیاری بات ہے۔ اگلی آرڈر جو رب کا تھا، اللہ کا آرڈر تھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا محبوب تے اگلی جنگ تے لے فقط انہاں نوں ونجنا جڑے او دے چائے سن، نواں بندہ نہیں، آئی سمجھ؟ فریش نہیں، پچھلی جنگ دا تھکیا بندہ، ٹھیک ہے؟ پچھلی جنگ والوں کو ہی لے کے جانا، اے بھی آرڈر ہے رب دا کہ پچھلی جنگ والوں کو ہی لے کے جانا، نواں بندہ نہیں لے کے جانا۔ لے جی مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو، چھان مارو تاریخیں ساری، جتنے صحابہ جنگ احد میں گئے تھے زخمی تھے بے شک، شہادتیں ہو چکی تھیں، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کے دو بھائی مارے گئے، یہ حالت تھی، اور رب کا آرڈر آیا کہ اس جنگ میں بھی انہی کو لے جاؤ جو ادھر گئے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم کسی ایک صحابی کی درخواست نہیں آئی کہ مجھے رخصت دی جائے، میں حاضر نہیں ہو سکتا، ایک کی درخواست نہیں آئی، ایک درخواست، اور وہ بھی کیا تھی؟ قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر۔ حضرت جابر کی درخواست آ گئی، عرض کرتے ہیں آقا بدر میں ابا جی نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تم گھر میں رہو، احد میں ابا جی نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تم گھر میں رہو، اب احد میں ابا جی ہو گئے شہید، میں احد تو نہیں آ سکیا، اے مہربانی کر کے مجھے اس جنگ میں تو ساتھ لے چلو۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ اگلی جنگ میں کوئی چاول نہیں بانٹے جا رہے تھے، نہ کوئی بریانی کے ڈبے تھے، وہاں پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے لیے لڑنا تھا، ہو سکتا ہے جان بھی چلی جاتی، مگر قربان جائیں صحابہ کے مزاج پر کہ عرض کرتے ہیں آقا پچھلی جنگ میں نہیں تھا، ابا جی گئے تھے، ابا جی ہے ہوں، ابا جی شہید ہو گئے تھے، نال ہی مجھے کیا کرو، اجازت دو کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کریم لجپال نبی نے کہا ٹھیک ہے جابر چل، پھر تو نال چل۔ 6 بہنیں تھیں یا 7 یا 9 حضرت جابر کی، اور اکیلے ایک بھائی ان کے سربراہ، ابا جی شہید ہو گئے لیکن پھر بھی اگلی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان قوم کا تو یہ تعارف تھا، چوڑیاں پہن کے بزدل ہو کے بیٹھنے والا، نام کا ہی کلمہ ہے، ورنہ مومن کی جرت وہ ہوتی ہے کہ جس جرت کے سامنے پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھو کہ مشقت ہم نے اٹھانی ہے، اساں کوئی نہیں اوکھ اٹھانا، اساں صرف ہلنا جلنا تھے، کرم اتو ہی آنا، ٹھیک ہے؟ مہربانی اس کی طرف سے ہونی ہے، مشقت ہمارے سر پہ کوئی نہیں ہوگی، ہم نے صرف ہلنا جلنے والا کا مسلمان یہی کرتے رہے۔ مدد کس کی طرف سے آتی رہی؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے امکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔